بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ذکر ہے 6 ججوں کے خط کا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ کے ججوں کے نام مشترکہ خط لکھا ہے۔ اس خط میں مبینہ طور پر عدالتی امور میں انتظامیہ اور خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے مداخلت کا ذکر کیا گیا ہے۔ خط لکھنے والوں میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز شامل ہیں۔ واضح رہے کہ ایسی ہی ایک شکایت، اس کا تذکرہ اپنی تقریر میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک تقریر میں کیا تھا، جس پر ان کے خلاف کارروائی کی گئی اور انہیں جج کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے تو واضح طور پر نام لیا تھا کہ فلاں صاحب، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض حمید ان کے معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ دیجیے۔ انہوں نے نام لیا تھا اور عدالت میں انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی تھی لیکن ان کے خلاف کارروائی ہوئی اور ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہٹا دیا گیا۔ لیکن اب ان کے حق میں ان کا فیصلہ ہوا، ان کا فیصلہ لٹکا رہا جوڈیشل کونسل میں، وہ فیصلہ لٹکا رہا، اس کا فیصلہ نہیں ہوا وقت پر۔ وہ ریٹائر ہو گئے، ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی، لیکن بہرحال وہ بحال ہوئے ہیں اور بحالی ان کی یہ ہوئی ہے کہ وہ جج کے طور پر ریٹائر ہوئے، تو ان کو تمام مراعات وہ حاصل ہو جائیں گی۔ لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ جب یہ مداخلت کرتے ہیں تو انہوں نے اسپیسیفکلی نام لیا تھا۔ اگر شوکت عزیز صدیقی کو برطرف نہ کیا جاتا تو وہ ممکن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے یا وہ بھی سپریم کورٹ کے ججوں میں اپنی جگہ پاتے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو شکایت کرنے والے 6 جج ہیں، ان میں سے 2 جج تو ایسے ہیں جن پر EOBI کا مقدمہ درج ہے اور یہ مقدمہ زیر سماعت ہے سپریم کورٹ میں، اور اس کی تفصیل بھی ہم آگے چل کر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ مقدمے میں EOBI کے کیس میں انہوں نے ناجائز طور پر زیادہ فیسیں لی تھیں جو ان کا استحقاق نہیں تھا۔ اس حوالے سے یہ کون کون لوگ ملوث ہیں اس بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار، یہ دونوں، ان کا بھی نام کیس میں ہے، اور ایک صاحب جو خود سپریم کورٹ میں ہیں جسٹس اطہر من اللہ، ان کا نام بھی ہے اسی مقدمے میں۔ سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ موجود ہے، اس کی سماعت ہونا باقی ہے، کب ہوگا یہ نہیں معلوم۔ 6 ججوں کی جو درخواست ہے، اس درخواست پر مشہور قانون دان حشمت حبیب ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اداروں کے خلاف عمومی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ یعنی ایک جرنلائز سی شکایت جو ہوتی ہے اس کے اوپر وہ جج اگر کریں تو یہ غلط ہے۔ وہ اسپیسیفکلی شکایت کریں، جیسے شوکت عزیز صدیقی نے نام لیا تھا فیض حمید کا کہ انہوں نے مجھے یہ کہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیض حمید کو عدالت میں طلب کیا جاتا اور ان سے حلف لیا جاتا کہ انہوں نے کیا ایسا کہا ہے۔ ایسا ایک مقدمہ جنرل اسلم بیگ کا بھی آیا تھا، جس میں جنرل اسلم بیگ پر توہین عدالت کی کارروائی کی گئی تھی، لیکن جنرل اسلم بیگ نے کہا تھا کہ میں نے عدالت سے کہا تھا کہ وہ یہ فیصلہ نہ دے، تو وہ ایک مثال موجود تھی۔ لیکن اب یہ جو ججوں نے خط لکھا ہے، یہ ایک عجیب و غریب انفرادی سی مثال ہے۔ اس خط کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے حشمت حبیب ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اداروں کے خلاف عمومی شکایت پر کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ حشمت حبیب تحریک تحفظ عدلیہ کے صدر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کو ان تمام ججوں کو آرٹیکل
206 کے تحت شو کاز نوٹس دینا چاہیے۔ اگر ان کی شکایت کو درست مان لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے کہ ججوں پر دباؤ آتے رہتے ہیں، پریشر آتے رہتے ہیں، لیکن وہ ان پریشر کو سہتے ہیں اور ان کے دباؤ میں نہیں آتے، یہ توقع کی جاتی ہے۔ اگر ان کی شکایت کو درست مان لیا جائے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بلا خوف و عناد و رغبت وہ مجرموں کے خلاف فیصلے کریں گے، لیکن یہ خط لکھ کر انہوں نے آئین کے آرٹیکل 204 کی خلاف ورزی کی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 204 اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، ایک جرنلائز سی شکایت کی ہے۔ یہ جو عمومی شکایت کی گئی ہے یہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے، یہ ان کے سیاسی مقاصد ہیں۔ ان 6 ججوں میں سے جو 2 جج ایسے ہیں جن کے خلاف سپریم کورٹ میں EOBI کا مقدمہ زیر سماعت ہے، سو موٹو کیس نمبر 4 2016 EOBI، تو اس کے سابق کرپٹ چیئرمین تھے ظفر اقبال گوندل، انہوں نے ان کو وکیل کیا، لیکن وزارت قانون سے اپنے وکیلوں کی بہت بڑی ٹیم تھی، منظوری نہیں لی، کئی مقدمات ان کے حوالے کر دیے، جبکہ سرکاری وکیل صرف 1 لاکھ روپیہ فیس لے سکتا ہے یا جو مقرر کی جائے، جو زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ان لوگوں نے کروڑوں میں اور لاکھوں میں فیس وصول کی ہے۔ سرکاری وکالت کرنے والے وکلاء میں جو لوگ موجود تھے ان میں اعتزاز احسن تھے۔ یہاں میں ایک اور وضاحت کرتا چلوں کہ سرکاری وکلاء کسی بھی ادارے کے لیے، کوئی سرکاری وکیل اگر وہ مقرر کرنا چاہتا ہے اپنے ادارے کے لیے تو وزارت قانون کو لکھتا ہے کہ ہم ان کی خدمات لینا چاہتے ہیں، تو وزارت قانون اس وکیل سے ڈیل کرتی ہے، اس کی فیس طے کرتی ہے اور اس کی فیس کی منظوری دیتی ہے، تب وہ ادارہ وہ فیس ادا کرتا ہے جس ادارے کا وہ مقدمہ لڑ رہا ہے۔ تو لیکن یہاں ظفر اقبال گوندل نے خود ان لوگوں کا تقرر کر لیا جو خلاف قانون تھا۔ اس اسکینڈل میں اعتزاز احسن، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی اور بیرسٹر گوہر علی خان بھی ملوث تھے، وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے زیادہ فیس لی۔ تو یہ مقدمہ ایک دلچسپ قسم کا، اور خط بھی اسی پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے۔ اس کیس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ بھی موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح یہ فیسیں جو لی گئی ہیں یہ ناجائز ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ایک تفصیلی ولاگ کیا تھا جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ججوں کے اس خط پر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے اس خط کے اوپر سپریم کورٹ میں فل کورٹ ہوا اور فل کورٹ اجلاس ہوا اور جسٹس تصدق حسین جیلانی کو اس انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا جو ان ججوں کی شکایات پر غور کرے گی۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ایک درخواست اور دائر ہوئی ہے کہ یہ خط طے شدہ منصوبے کے تحت لکھا گیا ہے اور PTI کے اشارے پر لکھا گیا ہے۔ اس خط کے منظر عام پر آتے ہی چیف جسٹس پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا پر ایک مہم شروع ہو گئی، بہت ہی خوفناک اور غلط۔ اس حوالے سے PTI کے بانی رکن اکبر ایس بابر کیا کہتے ہیں، ہم نے ان سے بات چیت کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ چھوٹا سا ویڈیو میسیج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز جج صاحبان نے خط لکھا ہے اس حوالے سے ہے۔ چونکہ یہ معاملہ بڑا حساس ہے اس لیے میں نے کچھ تحریر کیا ہے، تو وہ میں تحریر پڑھ دیتا ہوں اور اپنی جو رائے ہے اس حوالے سے وہ آپ سب سے شیئر کرتا ہوں۔
اور میرا اس کا عنوان ہے جزا اور سزا، کیونکہ یہ ہے بنیادی مسئلہ ہمارے نظام کا۔ آج کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 معزز جج صاحبان کا وہ خط زیر بحث ہے جس میں انہوں نے عدالتی کارروائی اور اداروں کی مداخلت کی شکایت کرتے ہوئے مداوے کی درخواست کی ہے۔ اس خط کے نتیجے میں ایک انکوائری کمیشن بننے کی بھی اطلاعات آ چکی ہیں۔ سوال بڑا سیدھا سادہ ہے، کیا انکوائری کمیشن اس مسئلے کا حل ہے یا پھر مسئلہ کچھ اور ہے اور حل بھی کچھ اور؟ 1971 سے لے کر آج تک کئی سانحے ہو چکے اور متعدد انکوائری کمیشنز بھی بن چکے ہیں اور ان کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں۔ کیا کسی ایک انکوائری کمیشن کی رپورٹ کی ایک سفارش پہ کسی ایک شخص کو سزا ہوئی ابھی تک؟ یہاں تک کہ پاکستان 2 لخت ہو گیا لیکن کسی ایک اہم کردار کو سزا تک نہ ہو سکی۔ تو آج ایک اور انکوائری کمیشن سے ایسی کوئی توقع رکھنا خام خیالی نہیں۔ جو معزز جج صاحبان آج عدالتی کارروائی میں مداخلت کی شکایت کر رہے ہیں، وہ ماضی قریب میں جب عدالتی انجینئرنگ کے ذریعے سیاست کا رخ موڑا گیا تھا تو وہ اس وقت کہاں تھے؟ جب 9 سال فارن فنڈنگ کیس کو انجینئر اور مینیج کیا گیا تو اس وقت یہ معزز جج صاحبان کہاں تھے؟ اور یہ یاد رکھیے کہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے روزانہ جو جھوٹ بولا گیا، جن لوگوں کی نشاندہی ہو گئی، ثبوت آ گئے، ثابت ہو گئے، ابھی تک ایک شخص کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی قانونی، ایک شخص کے خلاف۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز 3 دفعہ فراڈولنٹ انٹرا پارٹی الیکشنز جو کروانے والے ہیں وہ آج بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں۔ استعفیٰ تو چھوڑے، معذرت تک کرنے سے وہ دور رہتے ہیں، معذرت کرنے سے انکاری ہے اور بھاشن دینے میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک معاشرے کا المیہ ہے جو میں جزا و سزا کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح میری ممبرشپ 14 سال جھوٹ بولا گیا، لکھ کے جھوٹ بولا گیا، ثابت ہو گیا کہ جھوٹ بولا گیا، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی نے استعفیٰ تک نہیں دیا۔ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، لگتا ہے کہ کوئی سزا کا، جزا کا، اور یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلے 10 سالوں سے ملک میں بلووں اور انتشار کے ذریعے اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، پھر بھی آج تک ایک شخص کو سزا تک نہ ہو سکی، تب یہ معزز جج صاحبان کہاں تھے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جو سیاستدان اور وکلاء کل تک عدالتی انجینئرنگ کا خود حصہ تھے، آج اس خط کے ذریعے ہائی مورل گراؤنڈ حاصل کر سکیں؟ جس معاشرے میں جزا اور سزا کا بنیادی فلسفہ ہی دفن ہو چکا ہو، وہاں ایک انکوائری کمیشن کس کام کا؟ بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں کو بھی مشورہ دیجئے، ہمارے پیغام کو دور تک پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔